انٹارکٹیکا دنیا کا سب سے بڑا مسٹیریس آئلینڈ ہے جسے دنیا کا ساؤتھ پول بھی کہا جاتا ہے۔ کسی انسان نے 1821 میں سب سے پہلے اس پریازم پر قدم رکھا۔ پلینٹ ارتھ جو کروڑوں سال پہلے خشکی کے ایک ہی بڑے ٹکڑے پر مشتمل تھی جسے پینجیا کہا جاتا تھا، مگر وقت کے ساتھ یہ ٹوٹتا گیا اور 7 بڑے حصوں میں تقسیم ہو گیا، اب جنہیں پریازم کہا جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک پریازم انٹارکٹیکا بھی ہے۔ براعظم انٹارکٹیکا 5واں بڑا براعظم ہے جو مکمل طور پر برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ برف سے ڈھکا یہ براعظم 1,36,00,000 اسکوائر کلومیٹر ایریا پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کا رقبہ اتنا زیادہ ہے کہ پاکستان جیسے 17 اور انڈیا جیسے 4 ملک آ جائیں۔ یہاں کی آئس شیٹ کی گہرائی 4.7 کلومیٹر ہے۔ یہ اتنی گہرائی ہے کہ اس میں برج خلیفہ جتنی 5 بلڈنگ کو ایک دوسرے کے اوپر کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ یہ برف اتنی ہے کہ اگر پگھل جائے تو دنیا بھر کے تمام سمندروں میں پانی کی اونچائی 200 فٹ تک بڑھ جائے گی۔ دنیا میں موجود فریش واٹر جسے ہم پینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس کا 60% پانی انٹارکٹیکا کی آئس شیٹ کی صورت میں موجود ہے۔ اس براعظم میں انسانوں کا زندہ رہنا ناممکن ہے کیونکہ عام طور پر جب ہمارے ہاں مئی اور جون کے مہینوں میں گرمی کی انتہا ہوتی ہے تو اس دوران بھی یہاں کا ٹمپریچر 50 سے 90 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انٹارکٹیکا میں دن رات کا دورانیہ بھی باقی جگہوں سے مختلف ہوتا ہے۔ انٹارکٹیکا میں 6 مہینے دن اور 6 مہینے مسلسل رات رہتی ہے۔ جب یہاں دن رات اس طرح بدلتے ہیں تو اسی لیے یہاں کا کوئی ٹائم زون بھی نہیں ہے۔ براعظم انٹارکٹیکا کسی ملک کے انڈر نہیں ہے، یہ بالکل آزاد ہے، یہاں کوئی بھی آزادی سے آ جا سکتا ہے۔ دوستو، جہاں یہ براعظم خود مسٹیریس ہے وہاں لوگوں نے بھی اس کے بارے میں مختلف باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ اس برف کے نیچے کوئی اور ہی مخلوق آباد ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق یہاں پر ایلینز کی شیپس پائی جاتی ہیں، مگر آج تک کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل سکا۔ براعظم انٹارکٹیکا کے بارے میں جہاں کچھ فرضی کہانیاں ہیں وہاں پر کچھ حقائق بھی ہیں، کیونکہ ریسرچرز دن رات اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں۔ پچھلے 20 سالوں میں ریسرچرز کو 45,000 تک میٹروئڈز ملے ہیں۔ اس کے علاوہ 400 سے زائد لیکس بھی دریافت کی ہیں۔ 2020 میں ریسرچرز کو برف کے نیچے سے ایک بلی کا ڈھانچہ بھی ملا تھا جس کا اسٹرکچر محض بلی کے ڈھانچے سے ملتا جلتا تھا بالکل مختلف۔ کاربن ڈیٹنگ سے پتہ چلا کہ یہ ڈھانچہ 2.5 کروڑ سال پرانا ہے، یعنی یہ اس وقت کی ہے جب برف نہیں تھی۔ زمین کے باقی حصوں کی طرح یہاں پر بھی جانور موجود تھے۔ ریسرچرز کو 2014 میں یہاں سے 3 انسانی کھوپڑیاں بھی ملی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ کھوپڑیاں عام کھوپڑیوں سے کافی لمبی تھیں، جن کی شکل قدیم مصری لوگوں کی طرح تھی، جسے آپ سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ 2022 میں انٹارکٹیکا سے گزرنے والی ایک کروز لائن کے پیسنجر نے پانی میں ایک بہت بڑی جیلی فش کو دیکھا۔ یہ جیلی فش بہت بڑی تھی، تقریباً 35 فٹ لمبی۔ اس کو جائنٹ فینٹم جیلی فش کہا جاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ فش نارمل اوشن کی 135 فٹ کی گہرائی میں پائی جاتی ہے، جبکہ یہاں پانی کی سطح پر کیسے رہ رہی تھی۔ 1911 میں انٹارکٹیکا میں ایک ایسا واٹر فال دریافت ہوا ہے جس کا پانی سرخ ہے، ایسے لگتا ہے جیسے خون بہہ رہا ہو۔ تحقیق کے مطابق سائنٹسٹ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس واٹر فال کے نیچے ایک لیک ہے جس کا پانی سمندر کے پانی سے 3 گنا زیادہ سالٹی ہے، اور اس کا کلر بھی اسی وجہ سے ہے، اور ساتھ ہی پہاڑوں میں موجود آئرن بھی ہے۔ جب یہ پانی اس سے گزرتا ہے تو آکسیجن کے ساتھ مل کر اس واٹر فال کا پانی سرخ کر دیتا ہے۔ سائنٹسٹ نے اس بات کا بھی ثبوت حاصل کر لیا ہے کہ کروڑوں سال پہلے یہاں پر بھی نارمل زندگی موجود تھی، اور اس بات کا ثبوت یہاں سے سال 1980 میں ملنے والے ڈائناسور کے ڈھانچے ہیں، اور ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ یہ ڈھانچے 70 لاکھ سال پرانے ہیں، اور اس سے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ کروڑوں سال پہلے یہاں پر بھی زندگی آباد تھی۔ دوستو، یہ تھے براعظم انٹارکٹیکا کے بارے میں چند دلچسپ باتیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔